آج کی جو نسل ہے وہ صرف یہی چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ پیار کی بات کرو، نرمی کی بات کرو، سختی کی بات نہ کرو۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، بڑا مرسیفل ہے، بڑا کمپیشنیٹ ہے، مگر وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو بھیجا بشیرا و نذیرا، وہ خوشخبریاں بھی دے اور ڈر بھی سنائے۔ وہ کبھی خوشخبری دیتا ہے، ایسی باتیں پیغمبر کرتے ہیں کہ تمہارا جو قدم مسجد کی طرف آ رہے ہو، جو قدم اٹھا کے آ رہے ہو، ہر قدم پر اللہ گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرما رہا ہے۔ ساتھ پیغمبر ڈر سناتے ہیں، قبر کا ڈر ہے، حشر کا ڈر ہے، آخرت کا ڈر ہے۔ تو اگر ساری باتیں میٹھی میٹھی ہی آپ نے سننی ہے تو پھر ہدایت کے راستے پر آپ نہیں چل سکتے۔ آپ کہیں کہ مجھے کالج سے ڈگری مل جائے اور محنت نہ کرنی پڑے، راتوں کو نہ جاگنا پڑے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح دین کے راستے میں اگر آپ کو تکلیف نہیں آ رہی، دین کے راستے میں اگر آپ نے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا، صرف کمفرٹ زون میں رہ کر آپ نے رسمیں پوری کی ہیں، تو پھر دین کے نتائج وہ ظاہر نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ پہلے جو امتیں گزری ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا۔ زلزلوا زلالا شدیدا، جسم کانپ اٹھے، لرزہ طاری ہو گیا، اور پھر پکارتے تھے اس دور کے پیغمبر کو، کہتے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم مر جائیں گے کب مدد آئے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے الا نصر اللہ قریب، ہاں صبر کرو، کیونکہ اللہ نے دو گارنٹیاں دی ہیں، ان اللہ مع المتقین، جو پرہیزگار ہوں گے ہمیشہ اللہ کی معیت، اللہ کی سنگت، اللہ کی رحمت و برکت ان کو نصیب ہوگی۔ اور ایک مقام پر کہا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ کی ہمیشہ رحمتیں اور برکتیں ان کو نصیب ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے کر کے دین کی کچھ باتیں آپ کو کڑوی گولی نظر آتی ہیں کہ یہ جو ہے بات ہم سے کیوں کی جاتی ہے، مگر وہی کڑوی گولی انسان کی مختلف بیماریوں کا علاج کرتی ہے۔ وہی کڑوی گولی جو ہوتی ہے وہ بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح جس طرح انسان کے جسم کے تقاضے ہیں وہ بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے اینٹی بائیوٹک کے ذریعے، اسی طرح روح کی بیماریاں ہیں۔ روح کی بیماریوں میں جھوٹ بولنا ہے، روح کی بیماریوں میں بد نظری کرنا ہے، روح کی بیماریوں میں چیٹنگ کرنا ہے، روح کی بیماریوں میں جو ہے وہ برائی کی طرف چل کر جانا ہے، روح کی بیماریوں میں کسی کو دھوکہ دینا ہے، روح کی بیماریوں میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، روح کی بیماریوں میں جو ہے بے شمار چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو بظاہر بڑے شکل و صورت سے نظر آئیں گے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلے ہوں گے، کھوکھلے ہوں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کر کے کہ ان کی روح انتہائی زیادہ بیمار ہو چکی ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ آپ کو نارمل سے نظر آئیں گے، لیکن ان کے چہرے کی حشاش اور بشاش ہونا یہ بتائے گا کہ ان کی روح طاقتور ہے، مضبوط ہے، توانا ہے۔ اور روح طاقتور ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، نماز سے، سجدے سے۔ آج امریکہ میں میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ ہارٹ کی بے شمار بیماریاں جس طرز کی ایکسرسائز سے ختم ہوتی ہیں، ان میں وہی ایگزیکٹ ہے جو مسلمان رکوع کرتا ہے اور لمبا سجدہ کرتا ہے، اللہ ہارٹ کی بیماریوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ دین کی تعلیمات انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، ایڈوائز آئی ہے۔ آپ کو کوئی شخص میسج کرتا ہے، فون پر میسج آیا اور آپ نے اس طرح چوما، پڑھا لیکن سمجھ نہیں آئے میسج میں ہے کیا، چائنیز ہے، کورین ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، دیکھا، چوما، رکھ دیا۔ دوست ہے، بہت قریب ہے، تعلق ہے، رکھ دیا، سمجھ نہیں آئی، لیکن کہا کہ میں آپ سے پیار بھی کرتا ہوں، دوست بھی ہوں، لیکن آپ کا میسج مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تو کیا یا وہ دوستی ختم ہو جائے گی یا وہ کوشش کرے گا اس میسج کو سمجھنے کے لیے کہ اس میسج میں ہے کیا میسج آیا ہے میری طرف؟ اللہ پاک فرماتا ہے لوگو تمہارے لیے خدا کا میسج وہ ہے جو میں نے قرآن کی صورت میں اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ تو یا تو اس بات کا اعلان کرو کہ یہ بندگی کوئی نہیں ہے، صرف زبانی کلامی باتیں ہیں، یا پھر اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام کبھی کبھی ایک ایک آیت پر سارا دن گزار دیتے، جب یہ آیت اترتی
آیت اتری الیس اللہ باحکم الحاکمین، ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں نماز میں چلے جاتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کیا اللہ سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ نہیں ہے؟ کیا سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جب یہ آیت پڑھو تو کہو قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے۔